اور حیات اقدس نام میں تمام حاضرین کو جو اوپر اور نیچے اس جگہ پہ موجود ہیں اور جو باہر بھی موجود ہیں، آپ سب کو خداوند میں میرا سلام۔ آئیے خداوند کے لیے، اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں، اس کے خوبصورت کلام کے لیے جو اس وقت ہم سب سننے والے ہیں۔ اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں، ہماری اپنی زبان میں موجود ہے اور ہم اسے پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک بچپن کا واقعہ، ایک گورنمنٹ آفیشل آفس میں جانے کا موقع ملا اور وہاں پہ جتنے گیزٹڈ آفیسر موجود تھے، ہم پہلے ان کو ایسے ہی ملے اور انہوں نے ہماری بات سننا ہی دوبارہ نہ کی، جس سے بھی بات کریں وہ ہماری بات نہ سنیں، اور ہم بھی ان سے جو بات کریں وہ جھجک کر اور ڈر ڈر کے کریں۔ پھر ہمیں ان سے اوپر والے کی ملاقات نصیب ہوئی، انہوں نے ہمیں ایک کارڈ دے دیا، اپنا وزٹنگ کارڈ، اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ اسپیشل نوٹ لکھ دیا، اور وہ کارڈ لے کر جب ہم اس آفس کے اندر گئے تو بندہ جو گیزٹڈ آفیسر وہاں پہ موجود تھا، اس کو میں نے کارڈ دکھایا اور بولا بھی کچھ نہیں، بس اس کے ٹیبل پہ وہ کارڈ رکھا اور اس کے اوپر نوٹ تھا، اس نے پڑھا، اس نے مجھے کہا بیٹے بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا اور وہاں پہ میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ یہ ایک دنیاوی بڑے بندے کا کارڈ میں نے ایک دوسرے بندے کو پیش کیا ہے اور اس نے مجھے عزت دی ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ والا کارڈ جو ہے یہ اس بندے کا ہے جو اس سے اوپر والے اختیار کا ہے۔ اور میں وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا، خدا نے ہمیں ابلیس سے جنگ میں فتح پانے کے لیے خوبصورت کارڈ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے، تاکہ جب ہم یہ اٹھا کے پھریں ہم بزدل نہ رہیں بلکہ دلیر ہو جائیں، ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ لیکن افسوس ناک حالت یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ دیگر ساری کتب اٹھاتے ہیں لیکن بائبل مقدس کو جو ہمیں دلیر کر دیتا ہے شاید اٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے جو بچے پڑھے لکھے ہیں بائبل مقدس ضرور اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ یہ ہمیں دلیر کر دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ آئیے پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کر اس کی 22ویں آیت تک خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو خدا کے ایک بندے کی زندگی کے اندر رونما ہوا، اور اس میں سے ہم آج کیا سیکھیں گے، ہم اس پہ غور کریں گے۔ اس کا ٹائٹل ہے The Ladder of the Jacob۔ یعقوب نبی کے خواب میں اس کا سیڑھی کا مقام، اس کے اوپر ہم غور کریں گے۔ اور پیدائش 28واں باب اس کی 10ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک، جینیسس چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 10 to 22 خداوند کے کلام میں رقم ہے۔ اور یعقوب بیر شبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اور خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اور اترتے ہیں۔ ہلیلویا۔ اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے، میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ہلیلویا۔ اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا،
یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس کا یہ خوبصورت اقتباس جو آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ پیدائش کی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس بک کو تکوین کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو عبرانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے سب کچھ بنا ڈالا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا نے سب کچھ بنا ڈالا۔ پیدائش کی کتاب انسان پر یہ بھید عیاں کر دیتی ہے کہ میرا خالق کون ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جب گہراؤں کی سطح پر اندھیرا تھا خدا کی روح پانی پر جنبش کر رہی تھی اور خدا نے اپنے منہ سے کلمہ کہا، خدا نے کہا ہو جا اور رقم ہو گیا۔ یہ ہے آپ کا خدا جس کے کلمات میں، جس کے الفاظ میں، جس کے حرفوں میں قوت پائی جاتی ہے، اور یہ قوت کسی اور کے لفظ میں اور کے حرف میں نہیں پائی جاتی۔ اور آپ کو مبارک ہو کہ وہ کلمہ جس کے ذریعہ سے سب کچھ بنا ہے وہ مجسم کلمہ یسوع مسیح میرا اور آپ کا خداوند ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ رقم کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہاللیلویہ۔ اور پیدائش کی کتاب میں کائنات کی ابتدا اور اس کے بعد خاندانوں کی ابتدا بتائی گئی ہے کہ کیسے زمین کے اوپر خاندانوں کا آغاز ہوا ہے، اور اس میں ایک خوبصورت اور خاص خاندان کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو شخص ہے اس کا نام یعقوب ہے۔ کیا نام ہے جی؟ یعقوب ہے۔ کسی کو معلوم ہو اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا جی؟ بلند بولے۔ اسحاق۔ اس کے والد کا نام اسحاق ہے اور اس کے دادا کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور پھر یعقوب، یہ 2 بھائی ہیں۔ میں مختصر اس کی زندگی کا تھوڑا سا آپ کو ماضی بتاؤں گا۔ یہاں تک پہنچتے ہوئے ہوا یہ کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے بھائی کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب جوان ہوا تو اس نے اپنے بھائی سے ایک سودا کیا، اور وہ سودا یہ تھا کہ عیسو بڑا تھا اور یہ اس سے چھوٹا تھا۔ اس نے اس سے پلوٹے ہونے کا حق خرید لیا صرف دال کے عوض، اور اس کے بعد جب برکت کا موقع آیا اور اس کا باپ اندھا تھا، اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں، وہ دیکھ نہیں پاتا تھا، لہٰذا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بھائی کی طرح اپنے جسم کے اوپر بالوں کے لیے کھال اوڑھ لی اپنی ماں کے کہنے کے اوپر، اور جا کر اس نے اپنے بھائی کی برکت بھی لے لی۔ اب اس کا بھائی اس کا دشمن بن گیا، اور بائبل مقدس کے اندر رقم ہے کہ خاندانی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اسحاق نے اور اس کی بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اس کے ماموں کے گھر بیچ دیا جائے۔ اس کا ماضی افسوسناک یادوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے،
کیونکہ اس کی وجہ سے خاندان میں رشتوں میں دراڑ الجھن پیدا ہو گئی ہے، اس لیے پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلتا ہے اور اپنے موجودہ حال میں یہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور یہ تنہائی کا شکار شخص بیر سبا میں حران کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر اس قدر تھک جاتا ہے، اس قدر بھاگتے بھاگتے اکتا جاتا ہے کہ ایک پتھر رکھتا ہے اور اس کے اوپر سر رکھتا ہے، اسے فوری وہیں پر نیند آ جاتی ہے۔ اسے اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا فیوچر کیسا ہوگا، اس کا مستقبل غیر یقینی ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ جہاں یہ جا رہا ہے وہاں کامیاب بھی ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ سالوں سے اس نے اپنے ماموں کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اسے تو یہ بھی پہچان نہیں ہے کہ اس کی اولاد کیسی ہے اور اس کی اولاد میں کون کون ہے، لیکن یہ گھر پر چل پڑا ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس نے، اس کے والدین نے اس کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ بیٹے خاندان کی بھلائی کے لیے بہتر ہے کہ تو اپنے ماموں کے گھر چلا جا۔ ہوا یہ، جب یہ وہاں پر بیر سبا میں حران کے مقام پر پتھر رکھ کر سو رہا تھا، اس نے خوبصورت خواب دیکھا۔ ہاللیلویہ! خدا بولتا ہے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ پہلے اس نے اس خدا کو صرف اپنے باپ کے منہ سے جانا تھا، اس کے باپ نے اس کو بتایا کہ ہمارا خدا آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا ہے اور کنعان کے بتوں کو ہم نہیں پوجتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا عرش والا ہے۔ پہلے اس نے اپنے باپ کے منہ سے خدا کے حوالے سے سنا تھا، لیکن پہلے یہ خدا کے بارے میں جانتا تھا، لیکن اب جو واقعہ اس کی زندگی میں ہوا، اس نے صرف خدا کے بارے میں نہ جانا بلکہ یہ خدا کو جان گیا۔ اور کیا واقعہ دیکھتا ہے؟ اس نے خواب میں ایک سیڑھی دیکھی اور یہ سیڑھی زمین سے آسمان تک جڑی ہوئی ہے۔ سیڑھی کا ایک سرا زمین کے اوپر ہے اور دوسرا سرا آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ غور طلب آیت ہے، سیڑھی کا ایک سرا زمین کے اوپر ہے اور ایک سرا آسمان پر جڑا ہوا ہے، جو کہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کا کوئی بھی حصہ ہو، انسان کسی بھی جگہ ہو، خدا کی رفاقت، خدا کی محبت مسلسل آپ کے لیے ہر جگہ اویلیبل ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں داؤد نبی نے فرمایا، خدایا تیری روح تو نس کے میں بلا کدھر جاواں، جے سمندروں پار چلا جاواں تو وہاں پر بھی ہے۔ خدا ہر مقام پر ہر جگہ موجود ہے کیونکہ وہ لا محدود خدا ہے۔ ہاللیلویہ! دوسری بات، یہ سیڑھی اس بات کی بھی علامت تھی کہ خدا انسان کے ساتھ خود رابطہ استوار کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پیدائش کی کتاب کے اندر رقم ہے کہ انسانوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ آؤ ہم ایک برج بنائیں۔ کیا کریں جی؟ انہوں نے کہا آؤ ہم ایک برج بنائیں اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچ جائے گی۔ چوٹی کہاں تک پہنچے گی جی؟ یعنی وہ تو دو کرتا رہا خود انسان کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں خود اپنی کوشش سے، اور انہوں نے برج بنایا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ انسان خود کوشش کرتا رہا کہ وہ خدا تک پہنچ جائے، لیکن یہ سیڑھی دکھا کر خدا نے یعقوب کو یاد دلایا کہ اے میرے بندے، لوگ مجھ تک خود پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی کوشش سے نہیں۔ جب تک میں کسی کو اپنا آپ سمجھانا نہ چاہوں کوئی مجھے سمجھ نہیں سکتا، اور رقم ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ تیسری بات، یہ سیڑھی ایک اور خاص بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب کے اندر رقم ہے، خداوند یسوع ناصری نے اپنے شاگردوں سے کہا، خداوند نے کہا تم ابن آدم پر آسمان کے فرشتوں کو آتے اور جاتے دیکھو گے۔ ہاللیلویہ! تم ابن آدم پر آسمان کے فرشتوں کو آتے اور جاتے دیکھو گے۔ یہ سیڑھی زمین سے آسمان تک ملی ہوئی ہے
اور خداوند یسوع ناصری وہ راستہ ہے جس نے انسان کا میل ملاپ خدا کے ساتھ کروا دیا ہے۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یسوع ناصری راہ اور زندگی ہے، اور میں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہیلیلویا۔ اور یعقوب نے اس سیڑھی کو دیکھا اور فوری طور پر اٹھ گیا۔ اس کے اس واقعے سے 3 خاص باتیں سیکھی جاتی ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کی ذات کا مکاشفہ اپنی زندگی میں چاہیے۔ کیا جی؟ ہمیں خدا کی ذات کا مکاشفہ اپنی زندگی میں چاہیے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں موجود ہے، اور اس کی موجودگی ہمارے ارد گرد ہے، اس کی موجودگی ہمارے خاندانوں میں ہے۔ ہم کئی دفعہ وہ افراد جن کو ساری زندگی لوگ نصیحت تربیت کرتے رہتے ہیں لیکن وہ درست نہیں ہوتے ہیں، لیکن جس دن انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا خدا میرے اندر میری زندگی کو دیکھ رہا ہے، اس دن ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس دن وہ بدل جاتے ہیں۔ خدا کی ذات کے مکاشفے کا احساس انسان کو دلیر بنا دیتا ہے۔ ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، بھاگ کر آیا ہوا ہے، بیابان میں بیڑے چلا رہا ہے، لیکن ایک روز اس نے جاڑی کو دیکھ لیا اور جاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر بسم نہیں ہو رہی، اور اسے یاد آیا کہ مجھے میری ماں نے گود میں اٹھا کر کہا تھا کہ تیرا خدا مصریوں کا خدا نہیں ہے، ان کے بت چاندی سونا اور پتھر ہیں، ان کے ہاتھ بنائے گئے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں، ان کے کان بنائے گئے ہیں سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں بنائی گئی ہیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، تیرا خدا روح ہے اور وہ چھوتا ہے، وہ بولتا ہے اور وہی زندہ خدا ہے۔ اور وہ گھبرایا ہوا تھا، بھاگ کر آیا ہوا تھا، کیونکہ مصری اس کی جان کے در پہ تھے، لیکن جس دن اسے خدا کی ذات کا مکاشفہ مل گیا، خدا نے اسے کہا جا میں تجھے بھیجتا ہوں، میرے لوگوں کو مصر سے چھڑا کر لا۔ وہی موسیٰ جو بھاگ کر آیا تھا، ہاتھ میں تلوار نہیں بلکہ چرواہے کی لاٹھی لے کر فرعون کے پہل میں چلا گیا، اور اسے کہتا ہے مجھے ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا نے بھیجا ہے، اس نے مجھے کہا ہے میرے لوگوں کو چھڑا کے لے آ۔ اور بائبل مقدس میں رقم ہے وہ دلیر ہو گیا کیونکہ اسے خدا کی ذات کا مکاشفہ مل گیا۔ آج ایمانداروں، ہمیں بھی خدا کی ذات کا مکاشفہ اپنی زندگی میں چاہیے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہلیلویا۔ میں سوچ رہا تھا ابتدائی ایماندار اس قدر جوشیلے تھے، اس قدر خدا کے ساتھ چلنے والے تھے کہ وہ جس گھر میں اکٹھے ہوتے تھے وہاں خدا کی گہری حضوری آ جاتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے خدا کی ذات کا مکاشفہ اپنے اندر محسوس کیا ہوا تھا۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو، ہم کئی دفعہ بتایا کرتے ہیں ہم ڈینومینیشنز اور چرچز تبدیل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا خدا کی حضوری یہاں نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں خدا کی حضوری وہاں نہیں ہے، خدا کی حضوری یہاں نہیں ہے، خدا کی حضوری یہاں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا خدا کی حضوری ہر جگہ ہے۔ رقم ہے کیا تم نہیں جانتے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اور تم اپنے نہیں ہو۔ ایماندار جہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں خدا ادھر آتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جہاں 2 یا 3 اس کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتا ہے۔ اسے خدا کی حضوری کا مکاشفہ مل گیا اور یہ خواب سے اٹھ بیٹھا، اس کی پریشانی چلی گئی اور اس کو اپنے مستقبل کا پتہ چل گیا، کیونکہ خدا نے خواب میں اس سے کلام کیا، وعدہ کیا۔ وعدہ خدا نے وہی کیا جو خدا نے اس کے اجداد، اس کے باپ ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ خدا نے کہا میں تیری نسل کو ریت کے زروں کی مانند بڑھا دوں گا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا مشرق مغرب شمال جنوب میں تو پھیل جائے گا۔ خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ صرف تیری نسل اپنے لیے بابرکت نہیں ہوگی، بلکہ کہا تیری نسل کے وسیلے سے لوگ بھی برکت پائیں گے، قومیں قبیلے تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اس نے خدا کے اس مکاشفے کو جان لیا، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی حضوری کو نہ صرف محسوس کریں بلکہ اسے پہچانیں بھی کہ واقعی خدا کی حضوری ہے۔ ہم کئی دفعہ خدا کی حضوری ہمیں چھو رہی ہوتی ہے پر اسے محسوس نہیں کرتے ہیں۔
اور کئی دفعہ ہمارے ارد گرد دوسرے لوگ خدا کی حضوری محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر کہتے ہیں پتہ نہیں اپنی طرف سے کر رہا ہے، لیکن خدا کی حضوری کو محسوس کیجئے۔ 120 کی جماعت تھی، اکٹھے دعا کر رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا کہ ہائے یہ پتہ نہیں کیسی دعا کر رہا ہے، ہائے یہ کیسی دعا کر رہا ہے، وہ سب دعا کر رہے تھے، اور رقم ہے وہ مکان ہل گیا اور وہ سب رول کچھ سے بھر گئے، غیر زبانیں بولنے لگے، کیونکہ وہ سب دعا کر رہے تھے۔ آج ضرورت ہے ہم خدا کی حضوری کو پہچانیں اور اسے اپنے اندر جگہ دیں۔ ہیلیلویا۔ ہم کئی دفعہ خدا کی حضوری کو ٹھکرا دیتے ہیں، دستک ہوتی ہے اور ہم اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر اسے کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حال بتاتا ہوں جس میں خدا کی حضوری کو پہلے نہیں پہچانا اور بعد میں خدا کی حضوری کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں کہاں وہ خوار ہوئی۔ آئیے پڑھتے ہیں غزل الغزلات 5واں باب اور 3 آیت۔ رقم ہے میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں، میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں، میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل اور جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا، میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ دستک جب تک ہوتی رہی تب تک یہ اٹھی نہیں، اور جب اٹھی اس وقت دیر ہو گئی، دولہا دروازے سے چلا گیا۔ عزیزو، آج دولہا آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے کہ میرے لیے دروازہ کھول دیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ 5 بے وقوف کنواریوں کی طرح ہم میں سے کئی اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تب اندر سے جواب آئے گا اب دیر ہو چکی ہے، تمہارے چراغوں میں تیل نہیں تھا، اب دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن آئیے اب جس گھڑی ہمارے دل کے اوپر اس کی دستک ہو رہی ہے، آؤ اس کی حضوری کو پہچان لیں اور اپنے دل کا دروازہ کھول دیجئے، اور وہ آپ کو بے یقینی کی حالت سے نجات دلائے گا، اور وہ آپ کو پیس اطمینان سے بھر دے گا، اور وہ آپ کا حال جو تنہائی میں گزر رہا ہے وہ آپ سے وعدہ کرے گا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہیلیلویا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور خداوند آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن پہلے آپ کو خدا کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ رقم ہے خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک۔ اب آگے اپنا اس نے خدا کو جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تب موقع نہیں دیا، دروازہ نہیں کھولا اور ویلکم نہیں کیا۔ آگے کیا ہوا؟ کہتی ہے میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا، کیونکہ دیر کر دی، دلہا واپس چلا گیا، وقت گزر گیا۔ آگے رقم ہے پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے۔ یہ ان مذہبی ٹھیکیداروں کو کہا گیا ہے جو کہتے ہیں ہمیں خدا کا پتہ ہے، اور لوگ ان سے مختلف راستے پوچھتے ہیں اور پھر وہ مختلف راستے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اتنی جمعرات آئیں یہ ہو جائے گا، اتنے جمعے آئیں یہ ہو جائے گا، اتنا کام کریں پھر یہ ہوگا، اتنی دیکھیں دے پھر ہوگا۔ یہ پہرے والے اسے مل گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہتی انہوں نے مجھے مارا اور گائل کیا، لیکن خداوند کا صحیح راستہ نہیں بتایا۔ انہوں نے مجھے مارا اور گائل کر دیا، لیکن اس کا صحیح راستہ نہیں بتایا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ ایسے پہرے دار تھے، ایسے مذہبی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے اس کو تباہ کر دیا، لیکن اس کو صحیح طور پر محبوب کا راستہ نہیں بتایا۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اسے کہہ دینا میں عشق کی بیمار ہوں۔ یہ سارا مکالمہ کلیسیا کا محبت کے ساتھ، مسیح خداوند کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے خداوند کو ڈھونڈا لیکن نہ ملا، انہوں نے تلاش کیا، دوسروں سے پوچھا، انہوں نے صحیح پتہ نہ بتایا، لیکن پھر جانتے ہیں ہوا کیا؟ پھر آپ کے لیے اور میرے لیے یہ ہوا کہ رب نے، خداوند نے خود ہمیں ڈھونڈ لیا، اور اس نے ہماری تلاش کو روک کر کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہو جائیں گے، تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں خود اتر آؤں گا اور تمہیں مل جاؤں گا۔ وہ ہمیں مل گیا۔
हालेलुया। वो हमें मिल गया और बाइबल मुकद्दस में रकम है, वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, पर जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आज यीशु नासरी आपके घरों में आता है, हम कई दफा उसे कबूल नहीं करते हैं। और कैसे आता है? ये बाइबल मुकद्दस उठा के जब आपके घर में खुदा का बंदा आता है और आपको ये कहता है कि जी खुदावन का पैगाम है, आप खुदावन के रास्ते पर चलें, वो अपना पैगाम नहीं दे रहा था, वो खुदा का पैगाम आपको दे रहा होता है। इसलिए आइए आवाज सुनिए, इस आवाज के ऊपर कान लगाइए, कहीं ऐसा ना हो आप भी उठें और वो मुड़ कर चला जाए। अभी वक्त है, खुदावन को कबूल कीजिए। यकूब ने पहचान लिया। अगर आप पढ़ें उस पैसेज को तो अगली आयत में रकम है, वो फौरन उठा और उसने कहा ये कोई आम जगह नहीं है, ये कोई ख्वाब आम नहीं था, ये तो खुदा का आस्ताना है, खुदा का घर है। और उसने फौरी तौर पे जो पत्थर था उसको लिया और उसको मजबे के तौर पर, अलामत के तौर पर नस्ब किया और उसने उस जगह का नाम बदल दिया। पहले उस जगह का नाम था लूस। क्या नाम था जी? लूस। और लूस का मतलब है अलैदगी, तन्हाई। और लूस का एक और मतलब है बादाम का दरख्त, लेकिन इसके सही मायने ये भी हैं अलैदगी, तन्हाई, लफ्जी मायने है। और पहले उसका नाम लूस था, अलैदगी, तन्हाई। लेकिन जब उसे खुदावन मिल गया तो उसने उस जगह का नाम बैत एल रखा, जिसका तर्जुमा है खुदा का घर। क्या जी? खुदा का घर। उसने कहा अब मैं तन्हा नहीं हूं, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मुझे बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावन मिल गया है, जिसने मेरे हाल को और मेरे मुस्तकबिल को सिक्योर कर दिया है। हालेलुया। और अजीज बहनों और भाइयों, एक शख्स ने इसके ऊपर लिखा जी कि ये जगह बड़ी अहम थी, इसलिए उसे वहां पे खुदा मिल गया। तो एक राइटर ने वहां पे स्टेटमेंट लिखी, उसने कहा गॉड wasn't there because the place was holy, the place was holy because God was there। उसने कहा खुदा वहां पर इसलिए नहीं था कि जगह पाक थी, जगह पाक इसलिए थी क्योंकि खुदा वहां पर उतरा हुआ था। हालेलुया। तो खुदावन जहां भी उतर जाए वो जगह पाक हो जाती है, वो मुकाम बदल जाता है। चाहे वो आग की भट्टी हो, वो आग की भट्टी भी जन्नत जैसी हो जाती है जब खुदावन उसके अंदर उतर जाए। चाहे वो शेरों की मांद हो, वो शेरों की मांद का वाकया भी बदल जाता है क्योंकि खुदावन वहां उतर जाता है। आपका घर जैसा भी हो, लेकिन अगर खुदावन आपके साथ है, यकीन कीजिए आपको जन्नत की हवाएं वहां पर फील होंगी, क्योंकि यीशु नासरी फिरदौस का मालिक है। उसने डाकू से कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में हो। अब खुदा की हजूरी तो मिल गई, उसकी पहचान भी होगी। उसके बाद है यकूब का जवाब, उसका रिस्पॉन्स। उसने उसकी अतायत की। उसने क्या किया? उसने कहा खुदावन जो कुछ मेरा है वो मैं तेरी हुजूर पेश करता रहूंगा। मैं इस आयत पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा, उसकी वजह है कि लोग फिर इसको नेगेटिव लेते हैं कि पादरी साहबान इसको शायद अपने फायदे के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो इबादत है उसमें आपका बदनी, रूहानी और माली हिस्सा मौजूद होता है। जब आप इबादत करते हैं तो आप अपने बदन का इस्तेमाल करते हैं। रकम है तालियां बजाते हुए खुदावन की परस्तिश करो, ये आपका बदन है। और उसके बाद रकम है कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। आप माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी परस्तिश में हिस्सा लेते हैं। और उस यहाँ पर यकूब ने खुदा से कहा खुदावन तू मुझे नजर आया है, तूने मेरे खौफ को बदल दिया है, तूने मेरे साथ वादा किया है, इसलिए जो कुछ तू मुझे अता करेगा वो मैं उसमें से तेरा हिस्सा भी अदा करूंगा और मैं तेरे साथ चलता रहूंगा। ये उसका रिस्पॉन्ड है, ये उसकी अतायत है, ये उसकी फरमाबरदारी है। आज मेरी आपसे अपील है, खुदावन तो आपको कई मौकों पे जिंदगी के कई नशेबो फराज में मिलता है, अपनी पहचान करवाता है, लेकिन कई दफा हम खुदा के साथ ये अहद नहीं करते कि खुदावन जैसे तू वफादार है हम भी अपनी जिंदगी में तेरे साथ वफादार रहेंगे। आज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जिंदगी के कई नशेबो फराज में खुदा की बरकत हासिल करने के बावजूद उसके साथ वफादार नहीं रहे, तो आज ये आपके लिए मौका है। आओ यकूब की तरह
خداوند سے وفاداری کا اظہار کیجئے، کیونکہ وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے عرش چھوڑ کر فرش پر آ گیا ہے۔